باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من تمسک فی شہر رمضان ست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں 6 باتوں کا خیال کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت اور غفران الہی اس کے شامل حال ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان ماہ تزکیہ ہے اور طہارت نفس و تہذیب نفس کا مہینہ ہے، جس میں انسان کے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ بنا لے۔ اسی توفیق کے حصول کے لیے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی مغفرت اور غفران الہی انسان کے شامل حال ہوتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ۔ اگر تم ماہ مبارک رمضان میں 6 باتوں کا خیال کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ بنائے گا۔ ان 6 باتوں میں سے پہلی بات ان یحفظ دینہ، اگر کوئی شخص اپنے دین کی محافظت کرے۔ جب ہم اور آپ دین بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو دین میں 3 اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ دین کا ایک حصہ عقائد سے مربوط ہے، دوسرا حصہ احکام سے اور تیسرا حصہ اخلاق سے۔ اور عقائد میں جسے ہم اور آپ اصول دین کہتے، عقائد میں بھی سب سے اہم توحید ہے، عقید توحید کہ مکمل 2 دن سے توحید کے اوپر گفتگو ہوئی۔ توحید میں بھی توحید کبھی ذاتی ہے، کبھی صفاتی ہے، کبھی افعالی ہے اور کبھی عبادی ہے۔ عقید توحید کے بعد دوسرا عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مالک عادل ہے۔ خدا کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی قبیح کام انجام نہیں دے گا، اس سے ظلم ہرگز سرزد نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ کے 1000 صفات میں سے ایک صفت عدل الہی ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں خداوند متعال کے 1000 صفات بیان کیے گئے، لیکن ان 1000 صفات میں سے ایک صفت عدل الہی ہے۔ خدا عادل ہے اور 1000 صفات میں سے عدل الہی وہ عظیم صفت ہے جسے ہمارے دین میں اصول دین کا حصہ بنایا گیا۔ اسی لیے ہم اور آپ جب اصول دین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں عدل الہی کو اصول دین کا حصہ بنایا گیا اور دوسری خدا کے دیگر صفات کو اصول دین میں جگہ نہیں دی گئی؟ بہت ہی واضح فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل کا معنی یہ ہوا، خدا کے عادل ہونے کا معنی یہ ہوا کہ خدا کبھی کام کو انجام نہیں دیتا ہے، برے کام کو انجام نہیں دیتا، خدا سے ظلم سرزد نہیں ہو سکتا اور خدا کسی کے حق کو پامال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے عادل ہونے کا معنی ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ تو دے گا ہی، ہاں اپنے لطف و کرم سے کسی کے اوپر فضل بھی کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اسی لیے دعا کا فقرہ ہے کہ رب لا تعاملنا
बेअदलिक आमिलना बेफضلक वला तुआमिलना बेअदलिक। ए मेरे अल्लाह, तो हमारे साथ अदल से पेश ना आना, तो हमारे साथ फ़ज़ल से पेश आना, अपना फ़ज़ल, अपना लुत्फ़ और अपना करम हमारे शामिल हाल करना। तो खुदा के हज़ार सिफ़ात में से एक सिफ़त अदल इलाही है। खुदा आदिल है, यानी वो कभी काम अंजाम नहीं दे सकता, उससे जुल्म सरजद नहीं हो सकता, उससे कोई बुरा काम अंजाम नहीं पाएगा। सवाल यह है कि खुदा के अदल को क्यों उसूल दीन में जगह दी गई? जवाब, खुदा के अदल पर ही क़यामत का दारो मदार है और नबूवत व इमामत का भी दारो मदार अदल इलाही पे है। क्या सवाल पैदा होता है कि क्या किसी बेदीन को नबी बनाया जा सकता है? क्या गुमराह को नबी बनाया जा सकता है? ये मसला कहाँ से हल होगा? किसी बेदीन को नबी बना देना ये कबीह काम है और खुदा आदिल है, खुदा कबीह काम को अंजाम नहीं दे सकता। क्या मोमिन को खुदा जहन्नम में डाल देगा जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की हो, खुदा की नाफरमानियों से बचा हो? क्या अल्लाह उसे अज़ाब करेगा? वो इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी खुदा की इबादत की हो, पूरी ज़िंदगी खुदा के इताअत व फरमा बरदारी में गुजारी हो, अगर ऐसे बंदे को खुदा जहन्नम में डाल देता है तो ये कबीह काम है। और हम कहते हैं कि खुदा आदिल है, यानी वो कबीह काम को, बुरे काम को अंजाम नहीं दे सकता है। बस अदल इलाही को इसलिए उसूल दीन में रखा गया कि नबूवत और इमामत भी इसी पे डिपेंड है, अदल इलाही पे, और क़यामत का मसला भी अदल इलाही पे डिपेंड है। इसलिए अदल इलाही को उसूल दीन का हिस्सा बनाया गया। हम नबी की जिस हदीस को आपकी खिदमत में पेश किया, उसमें नबी पाक ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो ये है कि यहफ़ज़ दीना, इंसान अपने दीन की मुहाफ़िज़त करे और अपने दीन की हिफाजत करे। जब हम दीन बोलते तो तीन चीज़ें होती हैं। अक़ायद में 5 बातें उसूल दीन है, तौहीद, दूसरे अदल। अब तीसरी बात यह आती है कि नबूवत की बात आती है उसूल दीन में। पहली तौहीद, दूसरी अदल, तीसरी नबूवत की बात आती है। जब हम और आप नबूवत की बात करते हैं तो यहाँ के ऊपर सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना होगा कि नबूवत किसको कहते हैं। नबूवत के साथ साथ शरीयत को जानना होगा, शरीयत किसे कहा जाता है। फिर ये जानना होगा कि नबी किसे कहते हैं, और नबूवत व शरीयत व नबी के साथ साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि वही किसे कहते हैं और नबी और रसूल में फ़र्क क्या होता है। नबूवत किसे कहते हैं? नबूवत एक ओहदा है, नबूवत एक मनसब है, और कोई मामूली ओहदा और कोई मामूली मनसब नहीं। नबूवत एक अज़ीम ओहदा है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदे को अता करता है। और वो ओहदा क्या है? वो इंसानियत को और बशरियत को सीधे रास्ते के तरफ हिदायत करना है। लिहाजा नबूवत की तारीफ़ ये हुई कि नबूवत वो ओहदा है, वो मनसब है जिसे खुदा अपने ख़ास बंदे को अता करता है, इसे कहते हैं नबूवत। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत हकीकत में 3 बातें शरीयत में पाई जाती हैं। पहली बात, शरीयत दस्तूर ज़िंदगी है। दस्तूर ज़िंदगी किसको कहते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि ये करो और ये ना करो। ये करो जैसे नमाज़ पढ़ो, जैसे रोज़ा रखो, जैसे हज बजा लाओ, जैसे खुम्स निकालो, जैसे ज़कात दो। और फिर उधर कहा गया है कि खुदा की नाफरमानी ना करो, रसूल की नाफरमानी ना करो, अहले बैत की नाफरमानी और मासियत ना करो, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, गुनाहों से परहेज़ करो,
بچو، اس کو کہتے ہیں دستور زندگی۔ فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ کام انجام دو، یہ کام انجام نہ دو۔ تو شریعت دستور زندگی کا نام، لیکن ہر دستور زندگی کو شریعت نہیں کہا جاتا۔ وہ دستور زندگی جو خدا کی طرف سے بنایا گیا، بس شریعت دستور زندگی کو کہتے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ شریعت میں ہے کہ ہر دستور زندگی کو اور ہر قانون زندگی کو شریعت نہیں کہا جاتا، وہ دستور زندگی جسے خدا نے بنایا ہو۔ یہ دو پوائنٹ ہوئے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ بشریت اور انسانیت کے کمال کے لیے بنایا گیا ہو تاکہ وہ سعادت اور خوشبختی کو حاصل کر لے۔ بس ایک چیز ہوئی نبوت، وہ عہدہ اور منصب ہے جو خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز شریعت ہے جس کو دستور زندگی کہتے، دستور زندگی جو خدا نے بنایا ہو اور بشریت کے کمال اور ترقی کے لیے بنایا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ جو احکام ہوتے ہیں، احکام ہی کا دوسرا نام شریعت ہے۔ اب تیسری چیز وحی کسے کہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نبوت، شریعت، نبی، اللہ کا وہ برگزیدہ شخص جس پر وحی نازل ہو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ پس وہ برگزیدہ اور منتخب شخص جس پر وحی نازل ہو اور جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دکھانے کے لیے آتا ہے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، اس برگزیدہ شخص کو نبی کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہے خدا کا وہ پیغام جو نبی پر نازل ہو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ وہ پیغام جو نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس پیغام اور اس میسج کو وحی کہتے ہیں۔ بس ایک چیز ہوئی نبوت، دوسری چیز ہوئی شریعت، تیسری چیز ہوئی نبی، چوتھی چیز ہوئی وحی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن آیا اس وحی کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بس جس کے اوپر وحی نازل ہو اور اس کو یہ حکم نہ ہو کہ اس وحی کو اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا دے تو اسے کہا جاتا ہے نبی۔ لیکن اگر کسی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو حکم ہو کہ یہ پیغام اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچائے تو اس ذات گرامی کو رسول کہا جاتا ہے۔ بس یوں ہوگا کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ جب یہاں تک بات آپ کو ہوئی کہ ان الفاظ کے جب معانی اور مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو اب بحث یہ ہوگی کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ آخر اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ اس کائنات میں ایک نبی آئے۔ نبی کے ہونے کی ضرورت پہ چند دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل ہمارے اور آپ کی جہالت ہے۔ ہم جاہل ہوتے ہیں اور ہر جاہل کو راہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت غور سے سننے کا مقام ہے۔ ہمارا جو علم ہے اور ہماری جو جہالت ہے، ہم کچھ ہی چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ہماری جہالت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر سمندر کا ایک قطرہ ہو تو ہمارا علم سمندر کے قطرے کے برابر ہے، لیکن ہماری جہالت پورے سمندر کے برابر ہے۔ تو ہم اور آپ جاہل ہیں اور ہر جاہل کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ نبی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نبی آئیں تاکہ لوگوں کو جہالت اور تاریکی سے نکال دیں۔ یہ ایک دلیل ہوئی نبی کے ہونے پر۔ ہم جاہل اور ہر جاہل کو عالم اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اور زندگی کے آسان راستوں میں رہنما کا محتاج ہے۔ کبھی پوچھتا ہے کہ فلاں چوراہا کہاں ہے، کبھی پوچھتا ہے فلاں ہاسپیٹل کیا ہے۔ تو جو انسان زندگی کے آسان راستوں میں
رہنما کا محتاج ہے تو کیا وہ معنوی کمال اور سعادت کے راستے میں رہنما کا محتاج نہیں ہوگا؟ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایک ایسی ذات ہو جو اس کو کمال اور سعادت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے؟ بس پہلی چیز یہ ہوئی کہ ہم جاہل ہیں اور ہر جاہل کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہوئی کہ انسان زندگی کے آسان راستوں میں رہنما کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی پوچھتا ہے کہ فلاں چوراہا کہاں ہے، فلاں دکان کہاں ہے، فلاں ہاسپٹل اور فلاں مارکیٹ کہاں ہے، تو کیا سعادت کے راستے میں، معنوی کمالات کے راستے میں اس کو رہنما کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کو اللہ نے دنیا کو بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ تاکہ انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہونا چاہیے جو اسے آ کر بتائے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں۔ اسی ذات کو جو آ کر یہ بتائے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، جو ذات مقصد کو اور مقصد کے پہنچنے کے راستے کو بتائے، مقصد تک پہنچنے کے راستے کو بتائے، اسی ذات کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ نے ہم سب کو اپنے پاس بلایا ہے اور سعادت اور کمال تک پہنچنے کی دعوت دی ہے تو خدا ہی کی ذمہ داری ہے کہ سعادت کا راستہ بھی بتائے۔ اس لیے کہ یہ بات قبیح ہے، اچھی نہیں کہ ہم اور آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں لیکن اس کو ایڈریس نہ بتائیں۔ اگر خدا نے کمال اور سعادت کی طرف بلایا تو کمال اور سعادت تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں اسے بھی بتانا ہوگا۔ بس ہمارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں 6 باتوں کا خیال کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال ہوگی۔ پہلی بات، اپنے دین کی محافظت کرے۔ دین میں 3 باتیں ہو گئیں، عقائد، احکام، اخلاق۔ عقائد پہ گفتگو چل رہی تھی، عقائد میں توحید، عدل، نبوت۔ نبوت کی گفتگو یہاں تک پہنچی۔ نبوت کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں، نبی کسے کہا جاتا، وہی کسے کہتے ہیں، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو آئندہ کی گفتگو میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔